یہ کہتا نظر آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ حضور رحمت بھی ہیں، حضور کا ذکر بلند بھی ہے۔ اور آگے قرآن مجید بتلاتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ جل جلالہ نے حضور کو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور اس سے آگے چلیں، اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ حضور نے جو محنت کی ہے، پیغمبر نے جو کام کیا ہے، جو مشن کاز آگے چلایا ہے، جس جماعت کو دیا ہے اس جماعت کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ جس جماعت نے آمنہ کے لال کے شب و روز کو نقل کیا ہے، جس جماعت نے حضور کے دن اور رات کو دیکھا ہے، جس جماعت نے حضور کے آگے اپنے آپ کو تلمذ میں، اپنے آپ کو زانو تلمذ ہو کر شاگردی حاصل کی ہے اور آمنہ کے لال کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محک محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اتباع کا اس انداز میں حق ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آمنہ کے لال مسجد نبوی کے منبر پر ہیں، حضور اعلان فرماتے ہیں کہ آنے والوں جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ جائے، قربان جائے عبداللہ ابن مسعود پر یہ آواز پڑی ہے، ایک قدم جوتیوں میں ہے، دوسرا قدم مسجد میں ہے، اب اسی جگہ پر ہی اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود آپ تھوڑا آگے تو تشریف لے آتے، میں کہ آقا کا حکم آ گیا، اب آقا کے حکم کے بعد ایک قدم آگے رکھوں گا، حضور کی اتباع نہیں ہوگی، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ حضور حکم فرمائے اور میں حضور کے حکم کے بعد حضور کی حکم عدولی کروں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ آقا حکم فرمائے میں حکم عدولی کروں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے اس انداز میں اتباع فرمائی۔ حکم آیا پردے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک صحابیہ جنگل میں ہیں اور وہاں پر اپنی ضرورت کام کاج میں ادھر پیغام پہنچا۔ وہ پیغام کیا پہنچا کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا عورتوں کو کہو پردہ کرے۔ وہ صحابیہ وہیں کھجور کے جھنڈ میں بیٹھ گئی اور ایک پیغام گھر بھیجا کہ میری چادر، میرا برقع یہاں تک پہنچایا جائے، جب تک برقع چادر نہیں پہنوں گی میں اپنے گھر تک نہیں آؤں گی۔ عورتوں نے سمجھایا حکم ابھی آیا ہے، آپ گھر تک تو پہنچیں، اس کے بعد عمل جاری ہوگا۔ قربان جائے اللہ کے نبی کی صحابیہ پر، فرمانے لگی آقا کا حکم ہے، کانوں میں آواز پہنچ چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے، اب آواز پہنچ جانے کے بعد میں ایک قدم بھی حضور کی مخالفت میں اٹھاؤں تو میں کہیں حضور کی ناراضگی میں نہ آ جاؤں، ایک قدم بھی حضور کی مخالفت میں۔ اب یہ اتباع سنت، اب یہ حضور کی اتباع ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی محبت کے اگر تم طالب ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر حضور کی اتباع کرنی پڑے گی، حضور کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، حضور کے ساتھ تعلق کو جوڑنا پڑے گا۔ جب تم حضور کی اتباع کرو گے پھر اوپر رابطہ مضبوط ہوگا، پھر جب رابطہ مضبوط ہوگا پھر اللہ جل جلالہ تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ یہ ہمیں نظر آیا حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں، حضور کی اتباع میں اللہ سے رابطہ اس انداز میں مضبوط ہوا۔ قربان جائے حضرت عمر پر، میں کہ حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پر ہیں اور ایک آواز لگاتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور یا ساریۃ الجبل، ساریہ امیر لشکر، یہاں سے بہت دور ایک جنگ ہو رہی، حضرت امیر عمر کے سامنے اللہ نے جنگ کے پردے ہٹائے، راستے سے سارے پردے ہٹ گئے، میدان جنگ نظر آیا۔ حضرت امیر عمر نے اعلان فرمایا، دوران خطبے میں اعلان فرمایا، صحابہ حیران و پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، بات کچھ
کچھ اور چل رہی تھی. یہ ساریت الجبل کیا ہے؟ ساریہ تو بڑا دور ہے، جنگ وہاں ہو رہی. اس کے بعد حضرت عمر نے خطبہ شروع کر دیا، اپنی بات کو آگے چلایا. قربان جائیں، جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، محمد کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ ہوا کو حکم دیتے، ہوا یہ میرے مدنی کریم کا غلام ہے، اس کی ہوا کو، اس کی آواز کو لے جاؤ، لے جا کر وہاں پر پہنچاؤ. وہاں کے لوگ اگلا جملہ سنیں. حضرت ساریہ فرماتے ہیں جمعہ کا وقت ہے، میدانوں میں پہاڑوں میں ایک آواز گونجتی ہے، یا ساریت الجبل. ہم نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا اور ادھر سے دشمن چڑھ رہا تھا. اللہ جل جلالہ کی مدد آئی، ہم نے فوراً تعاقب کیا، اللہ نے ہمیں مدد و نصرت سے نوازا. اب یہ آواز پہنچی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں ہے. اللہ نے ہوا کو تابع بنا دیا کہ محمد عربی کے غلام کی اس آواز کو تم نے وہاں تک پہنچانا ہے. یہ تعلق کی برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تعلق کی برکت ہے. ادھر سے حضرت سفینہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، جنگل میں ایک سفر میں ہے، قافلہ اور لشکر ساتھ، اور اچانک بچڑ جاتے ہیں، پریشان ہو گئے. جنگل ہے، اپنے ساتھیوں کو کیسے تلاش کروں گا؟ تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک شیر آتا ہے اور خوف پہ بے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. انسانی فطرت ہے کہ ان چیزوں کو جب بندہ دیکھتا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے. حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، اچانک خوف زدہ ہوئے، لیکن شیر نے آگے اپنی گردن کو جھکایا، اپنی دم کو ہلایا. حضرت سفینہ کے آگے آگے چل پڑے. حضرت سفینہ بھی ساتھ، شیر آگے چلتے چلاتے. اس شیر نے حضرت سفینہ کو اپنے ساتھیوں سے ملوانے کے بعد ایک دم ہلائی، ہلانے کے بعد چلا گیا. یہ لشکر واپس آیا، آمنہ کے لال کو سارے حالات سنائے. حضور یہ واقعہ ہوا، یہ کارگزاری ہوئی. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ اگلی بات فرمائی، آقا شیر آیا تھا، راستہ اس نے دکھایا، مجمع میں اپنے ساتھیوں سے ملوایا، اس کی ساری باتیں سمجھ میں آئی. ایک بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا بات ہے کہ شیر نے چھوڑنے کے بعد تم ہلا کر واپسی کا سفر لیا، تم ہلائی کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہ آئی. آقا نے فرمایا سفینہ تجھے پتا ہے شیر حال دل سے، حال زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ شیر یہ کہہ رہا تھا کہ اے سفینہ تم محمد عربی کے غلام ہو، میں محمد عربی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. یہ رابطہ اور تعلق کی بات ہے. یہ تعلق مضبوط ہوا. آج ہمارے کام نہیں بنتے، وجہ یہ ہے کہ سنت نبوی نہیں ہے، ہمارا تعلق حضور کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے. ادھر سے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ الجزائر مغرب، وہاں کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کر رہے. وہ اعلان بھی عربی میں ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ کہنے لگے جنگل کے درندوں، جنگل کو خالی کر دو، محمد عربی کے غلام یہاں اپنی چھونی بنانا چاہتے ہیں. محمد عربی کے غلام یہاں پہنچ چکے ہیں. اگلا جملہ حضرت عقبہ بن نافع نے اگلی بات بھی فرمائی، میں کہ جنگل کے درندوں 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن کے بعد ایک بھی درندہ جنگل میں نہ ہو، بولنے والا عربی زبان میں بول رہا. دیکھنے والوں نے دیکھا جنگل کے درندے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا اٹھا کر جنگل خالی کر رہے تھے، اور آج تک وہاں واپس دوبارہ جو ہے کوئی درندہ نہیں آیا. زبان عربی ہے، عربی گفتگو ہے، ادھر جنگل کے درندے ہیں. لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کی تربیت پر، قربان جائیں حضور علیہ السلام کی استاذی پر. ایسے شاگرد تیار فرمائے ہیں جنہوں نے آپ کی محبت میں، آپ کے تعلق میں، آپ کی اتباع میں اس انداز کا سفر کر دیا ہے. حضرت عقبہ بن نافع اعلان کر رہے ہیں، جنگل کے درندے باتوں کو مان رہے، جنگل کے درندے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، ہم بھی ان کے غلام ہیں. افسوس یہ ہے، ابھی برادر مکرم یہی بات کہہ رہے تھے، کوئی اٹھتا ہے اصحاب پیغمبر کے خلاف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ ہے کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عظمت صحابہ کیا ہوتی ہے، جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہہ رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ
इहतदौ, तुम अगर सहाबा जैसा ईमान लाओगे तब तुम्हारा ईमान मोतबर होगा, वरना तुम्हारा ईमान मोतबर ही नहीं होगा, वरना तुम्हारा ईमान मोतबर नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी की जमात, और उधर से रोम और ईरान से एक कासिद आया, रोम और ईरान से एक कासिद आया, और कासिद ने आकर इधर मदीना मुनव्वरा की जिंदगी को देखा, मदीना मुनव्वरा के अहवाल को देखा, आमना के लाल के शब रोज को देखा, जमात सहाबा की मोहब्बत रसूल को देखा, और वापस जाकर जो बयान दिया वो बयान तवज्जो से सुनने के काबिल है। कहने लगे, रोम और ईरान के बादशाहो, तुमने मुझे जिसके पास भेजा है और तुम ये चाहते हो कि हम इन पर फाते बन जाएं, मैं ये बात कह रहा, नाम उसका उर्वा है, मैं ये बात कह रहा कि तुम उन पर फतह हासिल नहीं कर सकते। बादशाहों ने कहा कि ऐ उर्वा, तू वहां से मुतासिर होकर आ गया है, तेरी तो गुफ्तगू का अंदाज भी तब्दील हो गया है, वो तुम्हारा जोश और जज्बा भी नहीं रहा। हजरत उर्वा ने जो अगली बात कही, कहने लगी, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों के वजीरों और मुशीरों को मैंने देखा है, लेकिन जब इस दरबार में आया हूँ, इस बादशाह को मैंने देखा है और बड़ी मुझे अजीब हैरत हुई हमें कि उसके जो जानिसार हैं, उसके जो ताबेदार हैं, उसके जो मोहब्बत करने वाले हैं, इस अंदाज में मोहब्बत करते हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा कि उनके नबी अगर लुआब मुबारक, थूक मुबारक डालते हैं तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों को लेते हैं और अपने पूरे जिस्म पर मलते हुए नजर आते हैं। मैंने उस जमात को देखा कि उनका महबूब नबी वुजू करता है, वो वुजू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते, वो वुजू के पानी को लेकर अपने जिस्म पर मलते हुए नजर आते हैं। मैंने उस जमात को देखा है, वो अपने पैगंबर पर जानिसार हैं और अपने पैगंबर पर इस अंदाज में जानिसार हुए हमें के सहाबा फरमाते हैं, हमें भूख लगती, हम हुजूर की ज़ियारत फरमाते, भूख खत्म हो जाती, हमें प्यास लगती, हम हुजूर की ज़ियारत फरमाते, प्यास खत्म हो जाती। और आज भी उस शाके रसूल जब गुंबद खजरा को देखते हैं तो प्यास भी खत्म हो जाती है और भूख भी खत्म हो जाती है। और कई दीवाने ऐसे बैठे हैं, अल्लाह आपको ले जाए, जिनके शब रोज फकत गुंबद खजरा की तरफ हैं, जिनके दिन रात फकत गुंबद खजरा की जाली और रोजा रसूल पर उनके नजरें टिकी हुई है, उनका काम भी फकत गुंबद खजरा की ज़ियारत है। उनसे पूछने वाले ने पूछा कि तुम गुंबद खजरा को ही देखते हो और इधर ही बैठे हो, कहने लगे ये तस्कीन हमें कहीं और मिलती ही नहीं, यह तस्कीन हमें कहीं मिलती ही नहीं है। और इधर से मुझे एक बहुत इस्लाम का अजीम दरवेश नजर आता है, जिसे दुनिया सैयद हजरत हुसैन मदनी रहमहुल्लाह कहती है। मैं कि हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला वो अजीम मर्द कलंदर है, हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की ताबेदारी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 18 साल गुंबद खजरा की छांव में बैठकर हदीस रसूलुल्लाह पढ़ाता नजर आता है और अपनी दाढ़ी मुबारक से बैतुल्लाह की जालियां साफ करता नजर आता है। मैं कि मेरे पास और कोई चीज नहीं है, कीमती चीज नहीं, जिससे मैं गुंबद खजरा की जालियों की मट्टी को साफ करूं, ये दाढ़ी मुबारक है। और ये दरवेश 18 साल वहां पर गुंबद खजरा के साए में बैठकर अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता नजर आता है। इधर से मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमहुल्लाह ताला मैं के सफर करके आमना के लाल के शहर में पहुंचते हैं। 6 मील पहले अपनी जूतियां उतार कर अपने पास रखते हैं। कहने वालों ने कहा, हजरत ये पथरीली जमीन है, पांव जख्मी हो जाएंगे, खून हो जाएंगे। कहने लगे बात ये है, ये आमना के लाल का शहर है, मुझे हया आती है कि कासिम ननोतवी जूती पहने और उस जगह पर जूती जाकर लगे, कहीं यही इसी जगह पर आमना के लाल का कदम न लगा हो। मुझे इस बात पर हया आती है, वो कासिम ननोतवी, इनको किसी ने हदिया दिया, सब किस्म का जूता हदिया देने के बाद हजरत कासिम ननोतवी उस जूते को लेते हैं, आंखों से लगाते हैं, अपने पास रखते हैं। कहने वालों ने कहा
कासिम नानोतवी, ये तो जूती है, आप इसको चूम रहे, आंखों से लगा रहे। और उन्होंने जो जवाब दिया, ईमान वालों, वो जवाब सुनने के काबिल है। कहने लगे तुमने देखा नहीं है, इस जूती का रंग गुंबद खजरा के रंग के साथ मिला हुआ। इस जूती का रंग गुंबद खजरा के रंग के साथ मिला हुआ है। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अकाबिरीन हैं, जिन्होंने इत्तिबाए सहाबा में अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में इतना आगे डाला है। आज मैं और आप परेशान हैं। वजह ये है, बेटा वालिद की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटी वालदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, शागिर्द उस्ताद की बात को लेने के लिए तैयार नहीं है, छोटा बड़े से अच्छे अंदाज में बात करने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है, मसला क्या है, यहाँ पर परेशानी क्या है? वजह यही है कि हमने अपने बेटे की वो तरबियत ही नहीं की है, इस अंदाज में उसको पाला और पोसा भी नहीं है, हमने उसको उलमा के कदमों में बिठाया ही नहीं है, हमने उसको मस्जिद के साथ ताल्लुक जोड़ने का दर्स दिया ही नहीं है, हमने उलमा के कदमों में ले आने के लिए उसको तैयार किया ही नहीं है। जिसका नतीजा ये निकला है कि बेटी वालदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटा वालिद की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वालिद को देखा जाए मैं कि आंसू खून के आंसू रो रहे कि हमारी औलाद नाफरमान हो चुकी है। माँ को पूछा जाए तो वो खून के आंसू रो रही कि आज मेरी बेटी मुझसे इस अंदाज में बात कर रही है जैसा मैं गुलाम हूँ। ये आका है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत एक जमाना ऐसा आएगा कि उस जमाने में उलमा से दूरी होगी, लोग पहलों वालों पर तानो तशनी करेंगे, असहाबे पैगंबर पर तबर्रा होगा, बड़ों को बुरा भला कहा जाएगा और वालिदैन की नाफरमानी होगी। आका की गुलाम आका से ऊपर होगा, बेटा बाप से ऊपर होगा, बेटी माँ से ऊपर होगी। बेटे की हैसियत, बेटा अपने वालिद को एक नौकर की हैसियत देगा और कुर्बे क़यामत में ये है, बेटा अपने वालिद को एहतराम नहीं देगा लेकिन अपने अजीजों को, दोस्तों को इज्जत एहतराम देगा। दोस्तों की महफिल में वालिद का तारुफ कराना अपनी आर समझेगा कि मेरे दोस्तों की महफिल है, मेरे अजीजों की महफिल है, वालिद आ जाएगा, इसका शर्म से झुकना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इसकी तरबियत हमने उस अंदाज में नहीं की। आज वालिद भी रो रहा, वालदा भी रो रही, बड़े भी रो रहे, छोटे इस अंदाज में आगे चले गए। और इसका अगला अलमिया जैसे बरादर मुकर्रम फरमा रहे थे, अब हमने अपना बड़ा उन लोगों को बनाया है जिनका दीन से दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है, जिनका दीन से दूर दूर तक वाबस्तगी नहीं है। अगर हम अपनी औलाद को उलमा के कदमों में ले आते, इसलिए रोजाना के एतबार से भी, इसलिए ये जलसे, ये उलमा का आना और जाना, ये इसी बुनियाद पर है। ये हमारी नस्ल नौ की तरबियत हो रही। उधर से असहाबे पैगंबर के बच्चों को देखे, माएँ बच्चों को सुला रही, रातों को उनको जो लोरी दे रही, वो लोरी ये है बेटा कि बेटा तुमने मैदान में जाना है, बेटा तुम्हारे हाथ में तलवार होनी चाहिए, बेटा तुमने क्या करना है, अल्लाह के नबी के दुश्मनों का कला कमा करना है। मुजाहिदीन सहाबा की कारगुजारी सुनाती नजर आती है, इस अंदाज में लोरी है। फिर ये जब बेटे बड़े होते हैं, अभी लड़कपन में नहीं बचपन में है, फिर मुआज और मुअव्वज नजर आते हैं। और मुआज और मुअव्वज क्या कहते हैं, मैं कि अब्दुल रहमान इब्न औफ, ए चचा जान हमें जरा ये तो बतलाओ कि अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुल रहमान कहने लगे तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें अबू जहल की क्या फिक्र पड़ी है। अगला जुमला के उन बच्चों का कहने लगे हमने सुना है कि वो हमारे नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता है। हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं अचानक मैंने देखा घोड़े पर अबू जहल सवार दौड़ता हुआ जा रहा, घोड़ा स्पीड से जा रहा। मैंने बच्चों को इशारा किया
یہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے باز کی طرح اڑے اور جا کر ابو جہل پر لپکے اور اپنی تلواروں سے وار کیا اور دشمنان محمد الرسول اللہ کو گرایا۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، یہ جذبہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ تربیت سے پیدا ہوا، گھر میں تربیت ہوئی، ماں نے لوری دی اور پھر اس جذبات میں آگے بڑھے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کو قتل کر کے امت کو سبق دیا ہے، امت کے افراد کو سبق دیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ اگر کوئی دشمنان رسول تمہیں نظر آ جائے تو پھر غازی علم الدین شہید کا کردار زندہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر ختم نبوت کا باغی نظر آ جائے تو پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کے جملوں کو کانوں میں اور دل میں جگہ دے کر اسلام کی آبیاری کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا، ٹوٹ پڑنا اور حضرت بخاری کی سونے کی روح کو بیدار کرتے ہوئے، ان کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پیغام دے دینا کہ بخاری تو نے یہ جو سبق ہمیں دیا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا باغی، حضور کی ختم نبوت کا منکر دنیا میں دن دناتا پھرے اور ہم چین سے رہے، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ سمجھے کہ اسی طرح اللہ نے ہمیں میدان دیے ہیں اور میدان ہمارے لیے ہیں، اور یہ حضور کی غلامی میں اللہ نے ہمیں سب کچھ جب حضور کی وجہ سے دیا تو حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ربیع الاول کا مہینہ گزرا، یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے کہ ہم نے بڑی سستی کی، ہم نے بڑی غفلت کی، ہم نے تو حضور کی محبت کا 1% بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضور کی محبت کو ہم نے اس انداز میں جو اتباع کا انداز تھا، جو سنتوں کو اپنانے کا انداز تھا، ہم نے وہ انداز اختیار نہیں کیا۔ افسوس یہ ہے زندگیاں گزر چکی ہیں، ہم نے محبت رسول میں اپنے چہروں پر داڑھی کو نہیں سجایا، زندگیاں گزر چکی ہیں ہمارے سروں پر ٹوپی اور پگڑی نہیں آئی، زندگیاں گزر چکی ہیں ہماری شلوار ٹکنوں سے اوپر نہیں آئی، زندگیاں گزر چکی ہیں ہمارے لباس سنت کے مطابق بنے ہی نہیں ہیں، زندگیاں گزر چکی ہیں ہماری مستورات کا پردہ بحال نہیں ہو سکا۔ تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ بات کہہ رہے، دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم محبت رسول میں، عشق رسول میں، غلامی رسول میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ عمل ہمارا یہ بتا رہا کہ ہم نے حضور کے طریقوں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دی، حضور کے طریقوں کو اپنے جسموں میں جگہ نہیں دی، حضور کے طریقوں کو اپنے شعروں میں جگہ نہیں دی، حضور کے طریقوں کو اپنے بازاروں میں جگہ نہیں دی۔ یہ ہمارا عمل بتلا رہا۔ جب ہم داڑھی کٹاتے ہیں تو ہم اس وقت ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبانی محبت تو ہمارے دل میں ہے، لیکن عملی محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمانے لگے لوگوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ تم آج وہ چہرہ اختیار کرو؟ انگریز کے چہرے میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم روزانہ اپنے سنت کو کٹا کر انگریز کے شکل اور شبہات کے ساتھ اپنے آپ کو دن میں سامنے لے آتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں آپ کے چہرہ انور کی خوبصورتی میں کمی تھی کہ تم نے سنت رسول پر بلیڈ پھیرا اور پھر ربیع الاول بھی منایا؟ تم نے حضور کی سنت کو پامال کیا، پھر ربیع الاول بھی منایا، حضور کی سنت کو تار تار کیا، پھر تم نے حب صحابہ اور حب پیغمبر کا نعرہ بھی لگایا۔ ہمیں کہ یہ بات بالکل تمہارے نعرے کے برخلاف ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بات کی بڑی محنت کم ہو گئی ہے، ہمارا نوجوان اتنا معاشرے کی دلدل میں پھنس چکا کہ اس کو حضور کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، ہمارا بوڑھا بزرگ اس دلدل میں پھنس چکا کہ اس کو حضور کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پورے مجمع میں نیت فرمائیں
کہ ہم نے انشاءاللہ ربیع الاول کی برکت سے حضور کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. جن کی داڑیاں میں کہ کمزوری اور سستی کی وجہ سے آج تک ذبح ہوتی رہی تو وہ نیت کر کے اٹھیں اللہ حضور کی غلامی میں. آج کے اجتماع میں ہم نیت کر کے اٹھتے ہیں, پتہ نہیں گھر پہنچے نہ پہنچے, اجل آ جائے, اعلان ہو جائے اور شام کو جنازہ اٹھ جائے اور ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں, پھر گنبد خضرا والے کو کیا جواب دیں گے؟ میدان معاشر میں کھڑے ہو جائیں, حضور تشریف فرما ہو, حضور کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آقا کو پہچان کیسے ہوگی یہ میرا ہے یا نہیں ہے؟ تو نیت کر کے اٹھیں اللہ ہمیں حضور کی شکل و شبہات والا بنا دے, صحابہ کی شکل و شبہات والا بنا دے. کہیں ایسا ہو کہ ہمارا آخری وقت قریب آ جائے, ادھر سے اعلان ہو جائے, نیت تو کر کے اٹھیں. اللہ نے لمبی زندگی دی تو نیت یہ کریں ربا آج تک سستی ہوئی, حضور علیہ السلام کی سنت کو ہم تار تار کرتے رہے, حضور کی سنت کو ذبح کرتے رہے, گنبد خضرا میں آمنہ کے لال کے دل کو دکھاتے رہے. میں کہ ایمان والو, جمعہ کا دن, سوار کا دن, مومنو تمہارے اعمال آقا کے پاس پہنچتے ہیں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال نامہ ہوتا ہے کہ آپ کی امت کا یہ حال. میں کہ اگر نیکیاں پہنچتی ہیں حضور کا دل خوش ہوتا ہے, روح ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر بدی پہنچتی ہے حضور کا سر جھک جاتا ہے کہ میری امت کا یہ حال ہے. آمنہ کے لال روئے ہیں اور آمنہ کے لال نے اپنی امت کو کسی جگہ پر چھوڑا نہیں ہے. کون سا موقع ایسا ہے آمنہ کے لال نے اپنی امت کو چھوڑ دیا ہو؟ عرفات کا میدان اٹھائیں, 6 گھنٹے دھوپ میں حضور امت کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں. میدان معاشر اٹھائیں, حضور امت کے لیے بخشش کی سفارش کرتے نظر آئیں گے. لیکن امت کا حال یہ ہے کہ آج ہم سنتوں کو اپنے جسموں پر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کے پاس ہمارا اعمال نامہ پہنچے اور ساری برائیاں ہوں تو پھر ہم کل قیامت کے دن کس حال میں حضور کے سامنے جائیں گے؟ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضور حیات النبی ہیں. ہم درود شریف پڑھتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا. تو درود شریف کی برکت سے فائدہ کیا ہوا؟ درود شریف کی برکت سے میرا نام بھی وہاں لیا گیا اور میرے والد کا نام بھی وہاں لیا گیا, میرا نام بھی لیا گیا. کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے والد کی عزت احترام بڑھوتری نہ ہو؟ ہر چاہتا ہے. اور درود شریف ایسا عمل ہے ہم پڑھیں گے یہاں بیٹھ کر, فرشتے لے جائیں گے آقا کے دربار میں, نام ہوگا فلاں بن فلاں نے درود پڑھا, فلاں بن فلاں نے درود پڑھا. میرا نام بھی لیا گیا, میرے والد کا نام بھی لیا گیا. اس وجہ سے اگر وہیں پڑھیں گے آقا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرمائیں گے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور حیات النبی ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال حضور تک پہنچتے ہیں. تو حضرات نیت کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم نے سنتوں کو سجانا ہے, ہم نے حضور کی تابعداری کرنی ہے. جیسے صحابہ کرام نے حضور کی تابعداری فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے گئے ہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ ربیع الاول میں تجدید عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ حضور کی غلامی میں, حضور کی تابعداری میں اپنی زندگی گزاریں گے. مہمان تشریف